تقدیر کیا ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندے جو کچھ کرتے ہیں، نیکی بدی، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے مطابق ہوتا ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اس کے پاس لکھا ہوا ہے۔ تقدیر کا ثبوت۔ تقدیر کا ثبوت قرآن اور حدیث میں موجود ہے، جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں ہے کہ بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے متعلق پوچھنے والے کے جواب میں 6 چیزیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1 اللہ، نمبر 2 فرشتے، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں، رسول، قیامت کے دن اور اچھی یا بری تقدیر کا اللہ کی طرف سے ہونے پر ایمان لانا۔ تقدیر کے انکار کا حکم۔ تقدیر کا انکار کفر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقدیر کا انکار کرنے والے کو اس امت کا مجوس قرار دیا ہے۔ تقدیر کے متعلق بحث کرنا منع ہے۔ یاد رہے کہ عقیدہ تقدیر اسلامی عقائد میں نہایت نازک اور پیچیدہ ہے۔ اس کے بارے میں بحث کرنے، کیوں اور کیسے کی طرح کے سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ ترمذی شریف میں حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ حالانکہ ہم مسئلہ تقدیر پر بحث کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، حتیٰ کہ چہرہ انور سرخ ہو گیا اور گویا جیسے رخسانوں پر انار نچوڑ دیے گئے ہیں۔ فرمایا کہ کیا تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے یا اسی کے ساتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں؟ تم سے پہلے لوگوں نے جب اس مسئلے میں جھگڑے کیے تو ہلاک ہی ہو گئے۔ میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ اس کے مسئلے میں نہ پڑو اور نہ جھگڑو۔ تقدیر پر ایمان کے فوائد۔ مصائب اور بیماریوں میں صبر کرنا خودکشی جیسے حرام کام سے محفوظ رہنا، کیونکہ ان کا آنا تقدیر کے مطابق اور آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور معیشت پر راضی رہنا، انسان ماضی کی محرومیوں پر پرملال، حال کے حالات میں پریشان اور مستقبل کے خوف سے مبتلا نہیں رہتا۔ تقدیر پر ایمان لانے والا مخلوق کے بجائے خالق سے رو لگاتا ہے، اور تقدیر پر ایمان حسد کا بہترین علاج ہے۔